اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ حضرات ہماری سیریز شیعہ کیلنڈر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے ماہ صفر کی 28 تاریخ کا۔ ماہ صفر کی 28 تاریخ تاریخ انسانیت کا وہ دن ہے جس دن سلسلہ نبوت ختم ہو گیا اور زمین پر انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو گیا، فرشتے وحی کی آمد کا سلسلہ رک گیا، یعنی ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے وصال فرمایا اور 28 صفر سن 11 ہجری 28 صفر سن 11 ہجرہ آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کے غسل و کفن اور دفن کا اہتمام کیا۔ جنازہ تیار ہوا اور آپ نے نماز پڑھی۔ امام نے فرمایا کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی ہمارے امام ہیں، لہذا آپ کی نماز جنازہ کے لیے کوئی امام نہیں ہوگا۔ چنانچہ مرسل اعظم کے حجرے میں آپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور جو جنازے میں شریک ہونے والے اصحاب تھے وہ گروہ در گروہ 10 لوگ گروہ کر کے آتے تھے اور آپ کے جنازے پر 3 مرتبہ آیہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اس طرح پیغمبر اسلام کی نماز جنازہ جماعت سے نہیں بلکہ تمام لوگوں نے فرادہ پڑھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی تشییع بھی نہیں ہوئی کہ جنازہ لوگ کو لے جاتے ہیں کاندھے پر، لوگ کاندھا دیتے ہیں، یہ بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ انبیاء جہاں انتقال فرماتے ہیں جس حجرے میں وہی ان کا مدفن ہوتا ہے۔ چنانچہ جس حجرے میں پیغمبر اسلام نے رحلت فرمایا تھا اسی حجرے میں مولا علی نے ان کو غسل و کفن کیا اور اسی حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اس طرح آپ کی تشییع جنازہ نہیں ہوئی۔ چنانچہ 28 صفر سن 11 ہجری نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ شیعہ عقیدے کے لحاظ سے 28 صفر سن 11 ہجری سلسلہ امامت کے آغاز کا دن ہے، مولا علی کی امامت کا پہلا دن ہے۔ شیعہ عقیدے کے لحاظ سے دنیا ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آفتاب نبوت غروب ہو رہا تھا اور آفتاب امامت طلوع ہو رہا تھا، یعنی پیغمبر اسلام دنیا سے وصال کر رہے تھے اور مولا علی امام ہو رہے تھے۔ اس طرح پوری دنیا میں کبھی بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی۔ مولا علی کی امامت کا 28 صفر سن 11 ہجرہ پہلا دن تھا جس دن مولا علی امام ہوئے، اور مولا علی نے بہت گریہ کیا اپنے حبیب کے انتقال پر۔ ظاہر سی بات ہے 4-5 سال کی عمر سے آپ کے ساتھ تھے اور آخری دم تک آپ کے ساتھ رہے، آپ کے چچیرے بھائی بھی تھے، آپ کے داماد بھی تھے، آپ کے بیٹوں کے باپ بھی تھے، حسن حسین رسول کے بیٹے تھے، لہذا مولا علی کو بہت شاق گزرا پیغمبر اسلام کا فراق۔ آپ نے بہت گریہ کیا، تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور آپ کو سپرد خاک کیا، جہاں مدینے میں آپ کا آج بھی روضہ ہے اور گنبد خضرا آپ کے روضے کی پہچان ہے۔ پوری دنیا میں لوگ آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ چونکہ آج ہی کے دن مولا علی کی امامت کا پہلا دن ہے، اس لیے آج مولا علی کی زیارت پڑھنا، زیارت مومنین پڑھنا مستحب بھی ہے۔ یہ واقعہ ہے سن 11 ہجری کا۔ سن 50 ہجری میں 28 صفر سن 50 ہجری یہی مدینہ ہے، اسی مدینے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا گیا
بعض روایتیں کہتی کہ پیغمبر اسلام کو بھی زہر دیا گیا تھا، اور پیغمبر اسلام بھی زہر کے اثر سے مریض ہوئے اور دنیا سے رخصت ہوئے۔ چنانچہ روایت ہے امام حسن نے فرمایا جس طرح میرے جد کو زہر سے شہید کیا گیا تھا مجھے بھی زہر سے شہید کیا گیا۔ جودہ بنت اشعث ابن قیس جو مولا کی بیوی تھی، اس نے امام کو زہر دیا، اور امام کے زہر کے اثر سے آپ کے کلیجے کٹ کے تشت میں گرے۔ امام نے جودہ سے فرمایا کہ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ تاریخ نے اس واقعے کو چھپا دیا، اصل قاتل کون ہے چھپ گیا، زہر کہاں سے آیا، زہر کس نے بھیجا، اور اس سے کیا وعدے کیے گئے تھے؟ امام نے فرمایا تو اس سے وعدے کیے گئے پورے نہیں کیے گئے، چنانچہ وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ امام کو زہر دیا گیا۔ حسین آئے، اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھا اور رونے لگے۔ امام نے فرمایا یا ابا عبداللہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، آج کا دن تو کچھ بھی نہیں ہے، کربلا کا دن اس سے زیادہ عظیم ہوگا۔ چنانچہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہمارے اور آپ کے دوسرے امام 28 صفر سن 50 ہجری جودہ بنت اشعث کے زہر دینے کی بنا کے اوپر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ امام حسن نے بعض روایت کی بنیاد کے اوپر وصیت فرمائی تھی کہ میرے جنازے کو تیار کرنا اور میرے جد کے قبر پہ لے چلنا، میں اپنے جد کے مزار پہ تجدید عہد کرنا چاہتا ہوں، اور پھر مجھے لے جا کے میری جدہ فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں ہمیں دفن کر دینا۔ چنانچہ جنازہ تیار ہوا، نماز ہوئی، اور جنازہ لوگ لے کے چلے، قبر پیغمبر کی طرف لے کے چلے۔ بنی امیہ نے سمجھا کہ امام حسن کو قبر پیغمبر کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ مروان ابن حکم ملعون نے جنازے کا راستہ روکا، اور جناب عائشہ بھی ایک خچر پہ سوار ہو کے آئیں، انہوں نے بھی جنازے کو آگے بڑھنے سے منع کیا۔ اور یہی نہیں کہ منع کیا، بنی امیہ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے۔ یہ واحد وہ جنازہ ہے جو گھر سے نکلنے کے بعد پھر دوبارہ گھر آیا، اور 70 تیر آپ کے جنازے سے نکالے گئے۔ ابن عباس نے شعر پڑھا، تجملتے تبغلتے ولو عشتے تفیلتے لقیتس او من السمن اکو للبیت تصرفتے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ علی کے معاملے میں آپ اونٹ پہ سوار ہو کے آئیں، حسن کے معاملے میں آپ خچر پہ سوار ہو کے، اگر زندہ رہیں تو حسین کے معاملے میں تم ہاتھی پر سوار ہو کے آؤ گی۔ آپ کو یہ جو گھر ہے جس میں رسول کا روضہ ہے، جس میں رسول کی قبر ہے، اس میں 9 میں سے 8واں حصہ آپ کا ہے، اور آپ پورے گھر کی دعوے داری کرتے ہیں کہ ہم یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ بہرحال یہ وہ مظلوم جنازہ تھا کہ جس کو شہادت کے بعد تیر بارانی کی گئی، اور آپ کے جنازے میں 70 تیر پیوست ہوئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ان تیروں کو نکالا اور گریہ فرماتی تھی۔ بنی ہاشم میں تلوار نکال لی تھی، امام حسین نے روک دیا نہیں۔ امام حسن نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے سلسلے میں خون نہیں بہنا چاہیے، مدینہ کی حرمت پامال نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اہل بیت نے اس مرحلے کو بھی صبر کیا۔ پیغمبر اسلام کے بعد سے لے کے آج تک سن 50 ہجری اور سن 61 ہجری تک اور اس کے بعد تک اہل بیت نے صبر کیا۔ اے عزیز، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ ادھر مرسل اعظم کے جنازے کو غسل و کفن ہو رہا ہے، ادھر اصحاب خلافت کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں۔ ہم کن اصحاب کو رضی اللہ کہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو جنازے میں شریک بھی نہیں ہوئے۔ میں نہیں کہتا، آپ اپنی تاریخ کو پڑھیے، علماء نے لکھا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو جنازے میں پیغمبر کے شریک بھی نہیں ہوئے۔ وہ کون تھے؟ جنہوں نے پیغمبر کے دفن سے بہتر امر خلافت کو حل کرنا سمجھا، اور پھر اس ہنگام میں ابوبکر کی بیعت کر لی گئی، انہیں خلیفہ بنا لیا گیا۔ کوئی بات نہیں ہے، کسی کی بیعت کر لینے سے، کسی کے خلیفہ بنا لینے سے منصب امامت جو الہی منصب ہے وہ نہیں جا سکتا۔ علی اللہ کی طرف سے امام ہے، حسن اللہ کی طرف سے امام ہے۔ آپ خلافتیں بانٹتے رہیے،
جو امام ہے وہ امام حق ہے، وہ خدا کی طرف سے امام ہے۔ خدا دعائے پالنے والے وہ تمام لوگ جو پیغمبر اسلام کے قتل میں شریک ہیں، ان کو زہر دیا، جو حسین مجتبیٰ علیہ السلام کے قتل میں شریک ہیں، ان کو زہر دیا، ان سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ خداوند ہم ایسے لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ہم برات کا اظہار کرتے ہیں۔ خداوندہ مرسل اعظم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، حسین مجتبیٰ علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ خداوندہ ہمیں تاریخ کے حقائق کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رسول الامام کی معرفت کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔